یہ واقعہ ایک دن میں پیش نہیں آیا، ایک مہینے میں پیش نہیں آیا، ایک سال کے اندر نہیں آیا، اس کے پیچھے کئی سالوں کی تاریخ چلتی آ رہی ہے۔ پوری ایک سکیم چلائی گئی، ایک پلاننگ کے ذریعے پیغمبر کائنات کے اہل بیت کو محبت کا جھانسا دے کے اہل بیت کو ہی نعوذ باللہ اپنی تلوار کی نوک پہ رکھا گیا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے سے 36 سال پہلے جا چکے تھے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے سے 23 سال پہلے دنیا سے جا چکے تھے، پھر ان کو گالیاں کیوں دی جاتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صدق اللہ العظیم۔ تعریف، تحمید، تسبیح، تقدیس، توصیف کے مقدس کلمات۔
اللہ جل جلالہ کی پاکیزہ ذات کے لیے ان گنت لا تعداد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام امام النبیین سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین پوری کائنات کے امام مرشد رہنما پیشوا مقتدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ ذات پر ماہ محرم چل رہا ہے، اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور پہلے مہینے کا آغاز ہی بد امنی کے ساتھ، گالم گلوچ، لڑائی جھگڑے کے ساتھ ہوتا ہے۔ من گھڑت قصے، کہانیاں، جھوٹے واقعات بیان کر کے عوام کے جذبات کو ابھارا جاتا ہے، ڈر اور خوف کی فضا قائم کر دی جاتی ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اس فتنے سے محفوظ فرما لے۔ پیغمبر کائنات علیہ السلام کی زندگی کے بعد فتنوں کا وہ ظہور ہوا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی تھی۔ ان فتنوں کے اندر ایک بہت بڑا فتنہ جس نے آج تک پوری امت کو اکٹھا نہیں ہونے دیا، وہ کربلا کا واقعہ پیش آیا۔ خانوادہ نبوت، جگر گوشہ بطول، نواسہ رسول، شہزادہ جنت جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے خاندان کے معصوم لوگوں کے ساتھ بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ کرنے والے کون تھے؟ اللہ تعالیٰ ان پہ بے شمار لعنتیں برسائے، ان کو کیفر کردار تک پہنچائے جس نے بھی یہ کام کیا۔ اس واقعے کا پس منظر کیا تھا؟ ایک بات یاد رکھیں، میں نہ ہی کربلا کا واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں اور نہ اس کے بیان کرنے کے حق میں ہوں، لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ واقعہ پیش کیوں آیا؟ اس سوال کے جواب میں بڑے بڑے ایمان والوں کے ایمان ڈول جاتے ہیں، پھر صحابہ کرام پہ طعن و تشنیع، ان کے کردار پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، صحابہ کرام کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ اس واقعے کو بیان نہ ہی کرنا ہے اور نہ کرنا چاہتا ہوں اور نہ کروں گا، لیکن اس کا پس منظر بیان کر کے میں صحابہ کرام کی عزت ناموس کا دفاع کرنا چاہتا ہوں۔ نہ میں اس واقعے کے پس منظر کو بیان کر کے یزید کی بریت بیان کرنا چاہتا ہوں، اس واقعے کے پس منظر کو بیان کر کے یزید کا دفاع نہیں کرنا چاہتا، اور نہ ہی اس واقعے کے اندر اس کو ملوث کرنا چاہتا ہوں۔ تلک امۃ قد خلت من قبل، یہ جماعت تو گزر چکی ہے۔ ایک اصولی نقطہ یاد رکھ لیں، اور ہر مسلمان کے دل دماغ میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہم اہل سنت، اہل حدیث، کعبہ کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ہمارا یہ عقیدہ، نظریہ اور ایمان ہے کہ ہزاروں یزید اکٹھے ہو جائیں، جناب حسین کے قدموں پر پڑنے والی خاک کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔
جو محبت ہمارے دلوں کے اندر اہل بیت کی ہے، خانوادہ نبوت کی ہے، اس محبت کے اندر کسی اور کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن عدل کی بات، انصاف کی بات یہ ہے کہ جس نے جو گناہ کیا اس گناہ میں ملوث اس کو کیا جائے، دوسرے کو ملوث کرنا عقل مندی کی بات نہیں ہوتی۔ یہ واقعہ ایک دن میں پیش نہیں آیا، ایک مہینے میں پیش نہیں آیا، ایک سال کے اندر نہیں آیا، اس کے پیچھے کئی سالوں کی تاریخ چلتی آ رہی ہے۔ باقاعدہ تانے بانے بنے گئے، پوری ایک سکیم چلائی گئی، ایک پلاننگ کے ذریعے پیغمبر کائنات کے اہل بیت کو محبت کا جھانسا دے کے اہل بیت کو ہی نعوذ باللہ اپنی تلوار کی نوک پہ رکھا گیا۔ آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو جتنا بے دردی کے ساتھ پیغمبر کائنات علیہ السلام کے خاندان کو شہید کیا گیا، شاید اس قدر کسی اور کا واقعہ نہ ملے۔ لیکن کرنے والے کون تھے؟ پیچھے حقائق کیا تھے؟ پس پردہ جو ایک پروپیگنڈا چل رہا تھا وہ کیا تھا؟ آج تک تاریخ نے ہماری آنکھوں پہ پٹی باندھ دی اور ہمیں وہ چیز نظر ہی نہیں آنے دی، اور ہم بھی، وہ پنجابی کی مثال ہے، چلی پیچھے پلی، جیسے کسی نے کہہ دیا ہم بھی اسی طرح آمنا وصدقنا، ٹھیک ہے جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور ماحول کیا بنا دیا گیا؟ ماحول یہ بنایا گیا کہ جو بھی انسان واقعہ کربلا کے حقائق کھول کے بیان کرے گا اس پہ یزیدیت کا الزام لگا دیا جائے گا، اس کو کہہ دیا جائے گا یہ تو یزید کا دفاع کر رہے جی، یہ تو یزیدی ہو گیا، اہل بیت کا دشمن ہو گیا۔ حقائق کے ذریعے سے آپ آنکھیں نہیں چرا سکتے، حقائق ہمیشہ کھل کے سامنے آتی ہیں، وہ تاریخ جب بھی لے کے آئے گی۔ اور یہ واقعہ جو جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بیان کیا جاتا ہے اور لوگوں کے جذبات کے ساتھ یوں کھیلا جاتا ہے، میں اس کی ایک حقیقت آپ کے سامنے رکھ دوں۔ ابو مخلف ایک کذاب راوی، کسی ایک محدث نے بھی اس سے حدیث نہیں لی، اس پہ جھوٹے ہونے کا، فریبی ہونے کا، فراڈی ہونے کا الزام ہے، اور صرف الزام نہیں، اس کے اندر یہ عادات موجود تھی۔ واقعہ کربلا کب پیش آیا؟ سن 61 ہجری میں۔ پیغمبر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا سے گئے ہوئے 51 سال ہو چکے تھے۔ سن 61 ہجری میں واقعہ پیش آیا، 91 ہجری کے اندر 30 سال کے بعد ابو مخنف پیدا ہوا، اور 111 ہجری میں یہ انسان واقعہ کربلا یوں بیان کرتا ہے جیسے وہاں پہ موجود ہوتا ہے، اور اپنے عینی شاہد کے طور پہ بیان کرتا ہے۔ میں نے دیکھا جناب حسین کو تیر لگا، چھوٹے علی اصغر کو تیر لگا، مشکیزہ پھاڑ دیا گیا، سیدہ زینب کے بال کھول دیے گئے، اس انداز سے بیان کر رہے ہیں۔ ایک بندہ جو 30 سال بعد، اس واقعے کے 30 سال بعد پیدا ہو رہا ہے، اور سند کوئی نہیں، تسلسل کوئی نہیں، پھر بیان یوں کرتا ہے کہ گویا کہ میں وہاں پہ موجود تھا، اور اسی ایک ابو مخنف کی روایت پہ بنیاد رکھ کے صحابہ کرام کو بھی گالیاں دی جا رہی ہیں، جناب امیر معاویہ کے پاکیزہ کردار پہ کیچڑ اچھالا جا رہا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ واقعہ ایک دن میں نہیں بن گیا، ایک مہینے میں نہیں بنا۔ اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ جب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر نبوت کا اعلان کر دیا، اسی دن سے واقعہ کربلا کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ یہودیت جو عرب کے علاقے میں
یثرب کی بستی میں اپنے 3 قبائل لے کے بیٹھے تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع۔ ان یہودیوں نے اسی دن سے پیغمبر کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شروع کر دی۔ اور آپ یہودیوں کی تاریخ سے واقف ہوں گے، یہ وہ پلید لوگ ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کے سگے بھائی بھی محفوظ نہیں رہے۔ اپنے نبیوں کو قتل کیا انہوں نے۔ ایک فاحشہ عورت کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے وقت کا بادشاہ رب کے پیغمبر یحییٰ علیہ السلام کا سر قلم کر کے تھال میں رکھ کے تحفے کے طور پہ پیش کرتا ہے، اور ایک بھی یہودی آواز نہیں اٹھاتا۔ جناب زکریا علیہ السلام کو آرے کے ساتھ 2 ٹکڑے کر دیا گیا۔ یہودیت کی تاریخ ہے۔ آغاز کہاں سے ہوا؟ جناب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے ہوا، اور وہ واقعہ آپ نے تفصیل سے علماء سے سنا ہوتا ہے۔ سگے بھائی کے ساتھ دشمنی، عداوت، نفرت، حسد، بغض اور کینہ صرف اس وجہ سے ہے کہ سگا بھائی باپ کے زیادہ قریب کیوں ہے۔ معصوم بچہ ہے، ابھی تو چند سالوں کی عمر ہے، لیکن معصوم بچے کے ساتھ دشمنی کا وہ انداز آج کا مسلمان سنتا ہے تو وہ بھی دہل جاتا ہے، اس کی آنکھوں سے ایک سیل رواں جاری ہو جاتا ہے، اپنے آنسوؤں پہ قابو نہیں پا سکتا۔ اس قدر اپنے سگے بھائی پہ دشمنی کرنے والے، یہاں سے یہودیت کی تاریخ چلتی ہے۔ اور پھر یہی تاریخ جب مکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، مکہ کے لوگ بھاگے، مدینہ کے یہودیوں کے پاس گئے کہ تمہارے پاس تورات ہے، تمہارے پاس علم ہے، تم اہل کتاب ہو، اہل علم ہو، ہمیں بتاؤ مکہ کی سرزمین پہ جس پیغمبر نے نبوت کا اعلان کیا وہ کیسا نبی ہے۔ اور یہودی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں جانتے تھے، یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، اللہ کے نبی کو ایسے پہچانتے تھے جیسے انسان اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ لیکن کیا کہا کہ یہ مکہ کے لوگ، بتوں کے پجاری، یہ شرک کرنے والے، نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اور پھر یہی یہودی تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ تاریخ کے اندر 4 مرتبہ میرے پیغمبر کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا، واضح طور پہ 4 مرتبہ۔ کبھی آپ کے اوپر پتھر گرانے کا منصوبہ بندی ہے، کبھی رات کی تاریکی میں چھپ کے حملہ کرنے کی منصوبہ بندی ہے، کبھی گوشت کے اندر زہر ملا کے آپ کو کھلانے کی منصوبہ بندی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو پریشان کیے رکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آپ مدینہ آئے تو مدینہ کے اندر یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، ان کے ساتھ پیغمبر کائنات نے ایک معاہدہ کر لیا۔ اس معاہدے کو تاریخ آج میثاق مدینہ کے نام سے یاد کرتی ہے، اور انسانی تاریخ کے اندر سب سے مضبوط ترین، سب سے زیادہ انصاف والا، عدل والا معاہدہ اگر کوئی لکھا گیا تو میثاق مدینہ تھا، جو پیغمبر کائنات محمد رسول اللہ نے مدینہ کے یہودیوں کے ساتھ لکھا تھا۔ لیکن یہ جو معاہدہ لکھا گیا، اس کی بھی مخالفت یہودیوں نے خود آپ ہی کر دی، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں کے 3 قبائل کو مدینے سے نکال دیا، اور آپ نے مسلمانوں سے کہہ دیا تھا، اگر اللہ تمہیں طاقت دے گا، رب تمہیں قوت دے گا، اقتدار ملے گا، جب بھی تمہارے پاس اقتدار آئے گا، ان یہودیوں کو مدینہ کی سرزمین سے تو نہیں بلکہ پورے عرب کی سرزمین سے نکال دینا ہے، عرب کے کسی علاقے میں تمہیں یہودی نظر نہ آئے۔ میں واقعہ کربلا کے 2 طرح کے حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آج کے خطبے میں اس کے تاریخی حقائق رکھنا چاہتا ہوں، اور اگلے خطبے میں انشاءاللہ محلاتی اس کے حقائق رکھوں گا آپ کے سامنے۔ تاریخی حقائق کے حوالے سے جب یہودیوں کو سرزمین عرب سے نکالا گیا
جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، اللہ نے قوت دی، اقتدار ملا، فتوحات کا سلسلہ دراز ہو گیا، تو جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے یہودیوں کو عرب کی سرزمین سے نکال دیا، لیکن ان کے اندر وہ نفرت، وہ حسد اور عداوت کا لاوا ابھی پک رہا ہے۔ ادھر تاریخ کے اندر دوسرا پلٹا کیا کھایا گیا؟ جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ قوت دی، ایران فتح کر لیا، وہ ایران جس کی فتوحات کا اعلان اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ نے غزوہ خندق کے موقع پر کیا تھا۔ آپ نے پتھر پر کدال ماری، چنگاریاں نکلیں، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کائنات کے رب نے ایران کی فتح میرے ہاتھ پر رکھ دی ہے، اور جناب عمر ابن خطاب کے دور میں ایران فتح ہوا۔ ایرانیوں کو، فارسیوں کو اپنی تہذیب کے مٹ جانے کا، جو اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتے تھے، اپنے خاتمے کا، اپنی شکست کا بڑا دکھ تھا، انہوں نے جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بدلہ لینے کی ٹھان لی۔ اور بدلہ کس طرح لیا گیا؟ اللہ اکبر! اسی لیے جناب حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی یہ صفت تھی، وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کے پاس بیٹھتا، آپ سے سوال کیا کرتا شر کے بارے میں، فتنوں کے بارے میں۔ صحابہ خیر کے سوال کرتے تھے، نیکی کے سوال کرتے تھے، صحابہ یہ پوچھا کرتے تھے کون سا عمل کریں گے جنت میں چلے جائیں گے، لیکن میں اللہ کے پیغمبر سے یہ سوال نہیں کرتا تھا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ یہ سوال کرتا تھا اللہ کے رسول فتنوں کے بارے میں بتائیں، فتنے کیسے آئیں گے۔ جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مجھے بلایا اور کہا کہ حذیفہ تمہیں پتہ ہے رسول اللہ نے تمہیں فتنوں کے بارے میں بتایا اور تم نے اللہ کے رسول سے سیکھا، مجھے بتاؤ فتنے کیسے آئیں گے۔ جناب حذیفہ کہتے ہیں، لمبی حدیث کا خلاصہ ہے، جناب حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں عمر تمہیں ان فتنوں سے کیا لینا دینا، تمہارے درمیان اور ان فتنوں کے درمیان دروازہ بند ہے۔ جناب عمر نے کہا چلو یہ بتا دو وہ دروازہ جو بند ہے وہ دروازہ کھل جائے گا یا ٹوٹ جائے گا؟ جناب حذیفہ فرماتے ہیں وہ دروازہ ٹوٹ جائے گا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا کہ پھر زندگی میں کبھی دوبارہ بند نہیں ہو سکے گا، پھر فتنے آتے ہی رہیں گے۔ اب فارسیوں نے ایک بڑا کاری وار کیا، اپنی شکست کا بدلہ جناب عمر ابن خطاب کی شہادت کی بنیاد پہ لیا۔ ہرمزان جو ایرانی سپہ سالار تھا، یہ قیدی بن کے جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا، اندر بغض چھپا ہوا بھی۔ جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تو جناب عمر نے کہا کہ اس کی گردن اڑا دی جائے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ کہنے لگا عمر احسان کرنے کا حکم اسلام دیتا ہے، ایک احسان کرو، مجھے قتل کرنے سے پہلے پانی پلا دو۔ جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کا پیالہ منگوایا، پیالہ اس نے اپنے ہاتھ پہ رکھا اور جناب عمر سے سوال کرتا ہے کہ جب تک میں پانی کا یہ پیالہ پی نہ لوں اس وقت تک تم مجھے قتل تو نہیں کرو گے؟ جناب عمر نے کہا نہیں، تم تسلی سے پانی پیو، جب تک تم یہ پانی نہیں پی لیتے ہم تمہیں قتل نہیں کریں گے۔ اس نے چالاکی کا مظاہرہ یہ کیا کہ پانی کا وہ پیالہ زمین پہ پٹخا اور توڑ دیا اور پانی زمین کے اندر بہہ گیا۔ جناب عمر سے کہنے لگا تم نے میرے سے وعدہ کیا تھا جب تک میں یہ پانی نہ پی لوں اس وقت تک تم مجھے قتل نہیں کرو گے۔ میں نے وہ پانی پیا نہیں، وہ زمین پہ بہہ گیا، جب تک میں وہ پانی نہیں پی سکتا تم اپنے وعدے کے مطابق مجھے قتل نہیں کر سکتے۔ جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو آزاد کر دیا، اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، مدینے کے اندر رہا، لیکن اندر وہ بغض، وہ عداوت، وہ دشمنی وہ ابھی چل رہی ہے۔ اب اس نے ایک پلاننگ تیار کی، ایک دوسرے فارسی کے ساتھ مل کے
ابو لولو فیروز نامی ایک فارسی ایرانی ہے، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام ہے۔ یہ ایک بہانے کے ساتھ نہ شکایت لے کے آیا، پتا تھا میری یہ شکایت بنتی نہیں، ایک مقدمہ لے کے آیا جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کہ میرے مالک مغیرہ بن شعبہ نے مجھ پر ٹیکس زیادہ لگا دیا ہے، غلام تھا نا، ٹیکس دینا اس کی ذمہ داری تھی، ٹیکس زیادہ لگا دیا ہے۔ کہا کتنا ٹیکس دیتے ہو؟ کہا 2 دینار دیتا ہوں۔ کہا کام کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا میں چکی بناتا ہوں، چکیاں آٹا پیسنے کی۔ جناب عمر فرماتے ہیں تمہارے کام کے سلسلے میں تمہارا ٹیکس زیادہ نہیں ہے۔ چلا گیا، جناب عمر نے اس کو بلایا، کہا بتاؤ ایک چکی مجھے بھی بنا کے دے دو۔ کہتا ہے ایسی چکی بناؤں گا جو گھومے گی اور پوری دنیا دیکھے گی، آپ کو ایسی چکی بنا کے دوں گا۔ جناب عمر نے اسی وقت اپنے ساتھیوں سے کہہ دیا تھا مجھے قتل کی دھمکی دے کے جا رہا ہے۔ اس ابو لولو فیروز نامی ظالم انسان نے خنجر میں زہر لگایا، فجر کی نماز میں منبر کے پیچھے چھپ کے بیٹھا، جناب عمر ابن خطاب نماز پڑھا رہے ہیں، نماز کے دوران ان پہ وار کیا، ان کے پیٹ کو چیر دیا اس خنجر کے ساتھ، اور 20 مسلمانوں کو زخمی کر کے اس نے اپنے سینے میں خنجر گھونپ کے خودکشی کر کے اپنے آپ کو مار دیا۔ یہ وہ فتنوں کا دروازہ ٹوٹ گیا اور فتنے اب آنا شروع ہو گئے، اس قدر فتنے آئے کہ انہی فتنوں کے اندر جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ ایک فتنہ یہ ایرانی، ایک فتنہ جو یہودی، وہ یہودی پیدا کر رہے تھے۔ یہودی اگرچہ جب ان کو عرب سے نکالا گیا ظاہر یوں کر رہے تھے کہ ہم آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، امن کی زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن اندر خانے اپنا کھیل کھیل رہے تھے۔ عبداللہ ابن سبا جس کو ابن سودا بھی کہا جاتا ہے، یمن کا رہنے والا یہودی تھا یہ، اس نے ایک گیم کھیلی، بظاہر اسلام قبول کیا، مسلمان بنا، اور اس نے پوری چلاکی وہی کی جو سینٹ پال نے، ساؤل نے عیسائیت کے ساتھ چلاکی کھیلی تھی۔ شاید ہمیں تاریخ کا پتہ نہ ہو، عیسائیت کا پورا ڈھانچہ تبدیل کیا گیا، اناجیل کے اندر تبدیلی کی گئی، انجیل کے اندر تحریف کی گئی، جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا گیا، جناب مریم کو رب کی بیوی قرار دیا گیا، اور پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھانے کا نظریہ پیش کیا گیا، پھر یہ عقیدہ کفارہ پیش کیا گیا۔ یہ سارے عقیدے سینٹ ساؤل پولس نے پیش کیے تھے، جو یہودی تھا، اس نے پورے عیسائی مذہب کی بنیادوں کو ہلا کے رکھ دیا، اور یمن کا عبداللہ بن سبا جس نے اسلام کی بنیادوں کو ہلا کے رکھ دیا۔ لیکن میں سلوٹ پیش کرتا ہوں صحابہ کرام کو، تابعین اعظام کو، محدثین کو، کہ جنہوں نے پیغمبر کائنات کی حدیث کو اپنے سینے میں محفوظ کر کے اس کی ساری چالوں کو ختم کر دیا، مٹا دیا۔ یہ عبداللہ بن سبا دشمنی کے تانے بانے بن رہا ہے، مسلمان ہو گیا۔ اب اس نے کیا کیا؟ جناب عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ان کے خلاف ایک پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ پروپیگنڈا کیا تھا؟ کہ جناب عثمان اپنوں کو نوازتے ہیں، غلط فیصلے کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، طرح طرح کے الزام لگا کے باغیوں کی پوری ایک جماعت تیار کر کے جناب عثمان کے گھر پہ حملہ کیا، اور ان کے گھر کے اندر روزے کی حالت میں ان کو شہید کر دیا گیا، اور 40 دن جناب عثمان کے گھر کا پانی بند رہا۔ لیکن جناب عثمان کی بصیرت، ان کی فہم و فراست، مدینہ رسول سے محبت کس قدر زیادہ ہے، صحابہ کرام کو روک دیا کہ میری ذات کی خاطر مدینہ کی سرزمین پہ کسی کے خون کا قطرہ بہہ جائے، میں عثمان اس کو برداشت نہیں کرتا۔ یہ مدینہ میرے نبی نے حرمت والا شہر قرار دیا تھا، میری خاطر مدینہ میں خون کا ایک قطرہ بھی نہیں بہنا چاہیے۔ ان ظالموں نے جناب عثمان کو یوں بے دردی سے شہید کیا۔ یہ ان کا پہلا وار تھا یہودیوں کا، جو صحابہ کرام کے خلاف چلا انہوں نے۔ اب یہی فتنہ پھر آگے بڑھا، جنگ جمل کے اندر، جنگ صفین کے اندر یہی گروہ ہے۔ آج ہمارے مسلمان ایمان والے، سیدہ عائشہ کو ماں تسلیم کرنے والے، وہ بھی یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ماں جی عائشہ جنگ جمل پہ وہاں لینے کیا گئی تھی؟ جو نظریہ، جو سوچ
جو فکر میری اور آپ کی محترم ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ لے کے گئی تھی، کعبہ کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں وہ سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے، لیکن عبداللہ بن سبا کی ذریت نے، ان ظالم یہودیوں نے وہاں پہ چال چل کے سیدہ کے اونٹ کی ٹانگیں کاٹ دیں اور سیدہ پہ حملہ کرنے کی کوشش کی۔ وہاں پہ اپنی ان غلط پروپیگنڈے سے، غلط منصوبے سے باز نہیں آئے گی۔ جنگ صفین کے اندر جناب امیر معاویہ اور جناب علی رضی اللہ تعالیٰ کو آپس میں لڑا دیا۔ تحکیم کے مسئلے پہ جناب علی پہ کفر کے فتوے لگائے، جناب امیر معاویہ کو کافر کہا گیا، جناب سعد بن ابی وقاص کو پہ کفر کے فتوے لگے، عمر بن عاص پہ لگے، اور جناب مغیرہ بن ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ ان پہ کفر کے فتوے لگائے ان ظالموں نے۔ اللہ اکبر۔ لیکن پیچھے ساری چال کیا ہے؟ عبداللہ بن سبا یہودی کی چال ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن تاریخ آج یہاں پہ خاموش ہے، کیوں تذکرہ نہیں کرتی؟ اور اگر جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بے دردی سے شہید کیا گیا ہے، واقعتاً بے دردی سے شہید کیا گیا، ظلم کیا گیا، لیکن کیا جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید نہیں کیا گیا؟ ان کی شہادت کے ماتم کیوں نہیں ہوتے؟ جناب حسن کو زہر دیا گیا، ان کے نیچے سے مسلح کھینچا گیا، ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا گیا، کوفہ کی سرزمین پہ ان کو گالیاں دی گئیں، لیکن جناب حسن کی شہادت کا تذکرہ آج کیوں نہیں ہوتا؟ آج گلیوں کے اندر، بازاروں میں، محفلوں میں، مجلسوں میں، کتابوں میں، تقریروں میں، اشاروں میں، کنایوں میں اور اظہار کر کے جناب حسن کی شہادت کو بیان کیا جاتا ہے۔ کس وجہ سے؟ یہ پیچھے سارا پروپیگنڈا عبداللہ بن سبا کا چلایا ہوا ہے۔ کیا جناب علی اہل بیت میں سے نہیں ہے؟ جناب حسن اہل بیت میں سے نہیں ہے؟ ان کی شہادت کا تذکرہ کیوں نہیں کیا جاتا؟ اور پھر کربلا کے میدان میں جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے ابو بکر شہید ہوئے، ان کے بیٹے عمر شہید ہوئے، ان کے بیٹے عثمان شہید ہوئے، اور پھر ان کے آگے بیٹے جناب حسن کے بیٹے ابو بکر تھے، جناب حسن کے بیٹے عمر تھے، جناب حسن کے بیٹے علی تھے، عثمان تھے، ان کے نام ان صحابہ کرام کی پاکیزہ ہستیوں کے نام پر تھے، ان کا تذکرہ کیوں نہیں کیا جاتا؟ تاریخ نے یوں پردے ڈال دیے اور ہم بھی چلی پیچھے پلی کے حساب سے جیسے کسی نے کہا ویسے مانتے چلے گئے۔ حقائق سے ہم نے بھی اپنی آنکھیں چرا لی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اگر جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت، آپ مجھے یہ بتائیے ایمانداری سے، جناب حسین کی شہادت مدینے میں ہوئی تھی؟ آپ کو مکہ میں شہید کیا گیا تھا؟ جناب حسین کو شہید کہاں کیا گیا؟ کوفہ کی سرزمین پہ۔ اور کوفہ کی سرزمین کن لوگوں کی تھی؟ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیروکار، ان کی جماعت، اور جناب علی رضی اللہ تعالی کو خدا کہنے والے، نظریہ پیش کرنے والے ان لوگوں کی سرزمین تھی۔ وہاں پہ جناب حسین کو شہید کیا گیا، نہ مکہ کے اندر شہید کیا گیا، نہ مدینہ کے اندر شہید کیا گیا، تو پھر مسلمانوں کو اور صحابہ کرام کو طعن و تشنیع کا نشانہ کیوں بنایا جاتا ہے؟ کربلا کے میدان میں ایک بھی صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جناب حسین کے مقابلے میں نہیں تھا، کیوں ان کو گالیاں دی جاتی ہیں؟ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ 48 سال، اس واقعے کے 48 سال پہلے دنیا سے جا چکے تھے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس واقعے سے 36 سال پہلے جا چکے تھے۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اس واقعے سے 23 سال پہلے دنیا سے جا چکے تھے، پھر ان کو گالیاں کیوں دی جاتی ہیں؟ اصل میں گیم پیچھے کچھ اور ہے، اور وہ گیم کیا ہے؟ مسلمانوں کو لڑانے کی گیم ہے، فرقہ واریت کو ہوا دینا، مسلمانوں کو آپس میں تقسیم کرنا۔ اور آج بھی مسلمان یزیدی اور حسینی کے تقسیم میں بٹے ہوئے ہیں۔ میں یزیدی ہوں، وہ حسینی ہے، اگر کسی سے برا کام ہو جائے تو یہ یزیدی ہے، دنیا کی ہر برائی کو یزید کے کھاتے میں ڈال دیا جائے گا، اور دنیا کی ہر جرت اور بہادری کو، وہ جرت و بہادری کہاں پہ کھڑی ہے، کیسی جرت و بہادری ہے، کس میدان میں ہے، اس کو حسینیت کے کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں اس تقسیم سے محفوظ فرما لے۔ تلک اذن قسمت ضیزا۔ اور آئیے یہ بات بھی یاد رکھیں، صحابہ کرام نے اپنی زندگی میں جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ
جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، خانوادہ نبوت کے ساتھ محبت کا جو اظہار کیا، آج تاریخ اس پہ خاموش ہے۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی گلیوں میں جناب حسن کو کھیلتے دیکھتے، جناب حسین کو کھیلتے دیکھتے، ان کو اپنے کندھوں پہ سوار کر کے جناب علی سے کہا کرتے تھے، علی بیٹے تمہارے ہیں لیکن لگتا محمد رسول اللہ کی مشابہت رکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے چہرے پیغمبر کائنات سے ملتے ہیں، اتنا محبت کا اظہار کرتے۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے حلے منگوایا کرتے، لباس منگوایا کرتے، صحابہ میں تقسیم کیا کرتے۔ جب حسنین کریمین کی باری آتی، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ کہا کرتے، نہیں تمہارے لیے یہ حلے تمہارے شایان شان نہیں ہیں، تمہارے لیے اسپیشل حلے منگوا رہا ہوں، آرڈر ہو چکا ہے۔ پھر اسپیشل لباس آتے، اسپیشل حلے آتے ان دونوں شہزادوں کے لیے، جناب عمر اپنے ہاتھوں سے پہناتے اور پہنانے کے بعد کہا کرتے تھے، اب میرا سینہ ٹھنڈا ہو گیا تمہیں اس حالت میں دیکھ کے۔ ان صحابہ کرام کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جائے، ان صحابہ کرام کو گالیاں دی جائیں، اللہ اکبر۔ اور پھر جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں پہ شہید ہوئے تھے؟ جن لوگوں نے 18,000 خط لکھے، 18,000 خط لکھے، اور آپ کے نمائندے چچا کے بیٹے مسلم بن عقیل رحمت اللہ علیہ کو 32,000 لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ جب جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ کربلا کے میدان میں پہنچے، 18,000 خط لکھنے والے سامنے موجود ہیں، تلواریں پکڑ کے کھڑے ہیں، ان کے ہاتھوں میں تیر اور نیزے موجود ہیں، اور جناب مسلم بن عقیل کی بیعت کرنے والے وہ شمر کی فوج کے سپاہی بن کے کھڑے ہیں۔ جناب حسین ان سے کہہ رہے تھے کہ تم وہی لوگ ہو، یہ خط تمہارا ہے، یہ خط تمہارا ہے، یہ تمہارا خط ہے۔ 18,000 خط ان کے سامنے کھول کے رکھے اور ان کو باور کرایا کہ تم لوگوں نے مجھے خود بلایا ہے، میں اپنی مرضی سے نہیں آیا، اور وہی لوگ سامنے لڑائی کرنے کے لیے دشمن کی فوج میں کھڑے ہیں۔ اور آج طعن و تشنیع صحابہ کو کی جاتی ہے، گالیاں صحابہ کو دی جاتی ہیں۔ کس صحابی نے کہا تھا جناب حسین کو شہید کر دیا جائے؟ کس صحابی نے مدد کی تھی ان کے خلاف؟ کس صحابی نے تیر چلایا تھا؟ اللہ اکبر۔ جناب حسین سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن جناب حسین کی محبت میں کسی صحابی پہ طعن و تشنیع کرو، اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ میرے صدیق کو گالیاں دو، عمر کو گالیاں دو، عثمان کو گالیاں دو، طلحہ کو گالیاں دو، عبد الرحمن ابن عوف کو گالیاں دو، تم زبیر کو گالیاں دو، عبداللہ ابن زبیر پر کیچڑ اچھالو۔ کعبہ کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جب تک مسلمانوں کا، اہل سنت کا، اہل حدیث کا بچہ زندہ ہے، اس کا دفاع کرتا رہے گا۔ ہم نہ یزیدیت کا دفاع کرتے ہیں، نہ یزید کے کردار کا دفاع کرتے ہیں۔ ہمارا دعویٰ سنو، میں ایک بار پھر اعلان کرنا چاہتا ہوں، ہزاروں یزید اکٹھے ہو جائیں، جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کے قدموں پر پڑنے والی دھول کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہمیں جناب حسین سے یوں محبت ہے، لیکن جناب حسین کی محبت میں کسی صحابی کو ہم گالیاں نہیں دیں گے، کسی صحابی پہ طعن و تشنیع نہیں کریں گے، نہ اس کو برداشت کریں گے۔ ہاں، واقعہ ہوا کربلا کے میدان میں ہوا۔ کربلا نہ مدینے کی سرزمین ہے، نہ مکے کی سرزمین ہے، کربلا کوفے کی سرزمین ہے، اور کوفے والوں نے خود بلایا تھا، خود شہید کیا تھا۔ آج بھی کوفہ جناب علی کے شیعہ کا کوفہ ہے۔ آج بھی دیکھیں جناب علی کے شیعہ زیادہ کہاں پر ہیں؟ کوفے کی سرزمین پر ہیں۔ گویا کہ اب دیکھیں، میری بات سنیں، آخری بات کہنا چاہتا ہوں۔ آپ لوگ مجھے بلائے حجرہ شاہ مقیم میں، محبت کا اظہار کریں، خط لکھیں، مجھے پیغام بھیجیں، کاسٹ بھیجیں، میرے نمائندے کے ہاتھ پہ بیعت کریں، مجھے بلائیں آپ حجرہ شاہ مقیم کے اندر، اور پھر جب میں آ جاؤں حجرہ کی سرزمین پہ مجھے قتل کر دیا جائے، بتاؤ ذمہ دار کون ہوں گے؟ عقل مندی سے کا ثبوت دینا۔ جناب حسین کو کوفہ والوں نے بلایا، شہید کہاں پہ کیا؟ کوفہ کی سرزمین پہ کیا، تو ذمہ دار کون ہوں گے؟ اور قتل کرنے، شہید کرنے والے کون تھے؟ وہ بھی سارے کے سارے کوفی سامنے کھڑے، سارے کوفی کھڑے،
اللہ اکبر۔ اور جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ سے نکلنے لگے تھے نا، آپ کے بھائی محمد ابن حنفیہ نے کہا تھا میرے بھائی میں تمہاری منت کرتا ہوں کوفے نہ جاؤ، کوفی لا یوفی، کوفے والے تم سے وفا نہیں کریں گے۔ جناب عبداللہ ابن عباس نے اونٹنے کی گھوڑے کی مہار پکڑ لی اور کہا میرا دل چاہتا ہے تمہارے گھوڑے کے سامنے لیٹ جاؤں، تمہاری سواریاں مجھے روند کے چلی جائیں، لیکن اگر تم کوفے جانے کا ارادہ بدل دو میں یہ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ حسین کوفے نہ جانا، کوفے والوں نے تمہارے باپ سے وفا نہیں کی، تمہارے بابا علی کو شہید کیا، تمہارے بھائی حسن کو شہید کیا، وہ تمہارے ساتھ وفا نہیں کریں گے، تمہیں شہید کرنے کے لیے بلانا چاہتے ہیں، اسی لیے بلا رہے ہیں۔ لیکن جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب عبداللہ ابن عباس کی بات بھی نہ مانی، عبداللہ ابن عمر نے روکا، عبداللہ ابن زبیر نے روکا، نبی کے خان وعدہ نبوت نے روکا، رستے کے اندر رکاوٹ بنے، سمجھایا، منتیں کی، سماجتیں کی۔ صحابہ اکرام حج کی تیاری کر رہے تھے اور جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے رستے پہ سفر کر رہے تھے۔ اور پھر کربلا کہاں پر ہے؟ کربلا بائی پاس پر ہے، کوفہ کی طرف نہیں، یہ دمشق کی طرف جانے والا رستہ ہے، دمشق کی طرف جانے والا۔ پتہ چلا جناب حسین کو جب پتہ چل گیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کوفہ والے میرے بارے میں قتل کرنے کے منصوبے بنا کے بیٹھے ہیں، جناب حسین نے اپنا قافلہ دمشق کی طرف موڑا تھا، شام کی طرف، کہ یزید کے پاس جا کے بیٹھ کے معاملہ طے کرتا ہوں۔ حقائق پہ ہم نے پٹی باندھی ہوئی ہے، لیکن جب تک اپنی آنکھوں سے تعصب کی پٹی نہیں کھولیں گے، کعبہ کے رب کی قسم کھا کے تو حقائق سامنے نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔